الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. 18واں سپارہ سورہ مومنون 27 سے 30 نمبر 4 آیات، جس میں نوح علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے جو کچھ نوح علیہ السلام کی قوم کو ارشاد فرمایا وہ آپ علیہ السلام کی امت کو بھی قرآن حکیم کے ذریعے بتا دیا. 4 آیات پر مشتمل سورہ مومنون 18واں سپارہ نوح علیہ السلام کا واقعہ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بات بتائی کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق ہمارے سامنے ہم سے پوچھ کر زمین پر کشتی بنائیے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، جب تندور سے بھی پانی نکلنے لگے اور ہمارا حکم آ جائے تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر آپ جو خشکی پہ رہنے والے جانور اور انسان ہیں ان میں کا ایک ایک جوڑا فَاسْلُكْ فِيهَا اس اپنی بنائی ہوئی کشتی میں سوار کروا دیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، لیکن اہل و عیال میں سے وہ جو فرما بردار ہوں، آپ کے خاندان میں سے، خاندان کے لوگوں میں سے وہ، وَأَهْلَكَ جو آپ کے فرما بردار ہوں، ہمارے فرما بردار ہوں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، جن کے لیے ہم نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کے اہل و عیال ہی میں سے کیوں نہ ہوں. انہیں تو بہرحال وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی سفارش نہیں کریں گے. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم نے اپنے علم اور فیصلے کے مطابق انہیں بہرحال غرق ہی کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھرانے اور خاندان کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ وہ فرما بردار نہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ اور آپ کے فرما بردار لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں جب وہ کشتی میں بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ بنا لیں، اپنی اپنی جگہ پر مستوی ہو جائیں، بیٹھ جائیں، تو پھر آپ خود بھی اور لوگوں کو بھی کہیے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ وہ اپنے اللہ کے حضور شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم اور نافرمان لوگوں کے گروہ سے علیحدہ کر دیا. نجانا من القوم الظالمین، ہماری حفاظت فرمائی نافرمان لوگوں سے. وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ ہماری منزل پر اتار دے، اور آپ ہی بہترین منزل پر اتارنے والے اور پہنچانے والے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، اے لوگو اس میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں تاکہ ان کو ترقی دے. تو یہ 4 آیات پر مشتمل سورہ مومنون 18واں سپارہ نوح علیہ السلام کا قصہ. ابھی آیات کا ترجمہ کیا گیا، اب قدر تفصیل اور تفسیر. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال احکامات پر آنے کی دعوت دی، اور 950 سال تک لوگ
نسل در نسل انکار کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، حکم عدولی کرتے رہے، اور نوح علیہ السلام کی بات دعوت قبول نہ کی۔ جب نوح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ ہمارے معبودان کو غلط کہتے ہیں اور ایک معبود کو ماننے کو کہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا، اللہ اب تو یہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں، میری بات بھی نہیں مانتے، میرے قریب بھی نہیں آتے، اور ساتھ ساتھ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں کہ میں دعوت دیتا رہوں اور یہ چاہے انکار کرے، لیکن اس سے اوپر کا معاملہ اب یہ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، ان نافرمانوں کے ساتھ حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، 950 سال کے بعد بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، یہی نہیں کہ میری بات کا انکار کرتے ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، اب یہ میری جان کے دشمن ہو گئے، تو ایسی صورت میں اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کے بارے میں اور میرے بارے میں جو آپ کی منشا کے مطابق، علم کے مطابق ہو، فیصلہ فرما دے۔ تو نوح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے فیصلے کے ساتھ، ہماری منشا کے مطابق آپ زمین پر خشکی میں ایک کشتی بنانا شروع کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی، کیونکہ نبی کا ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے، تو جب ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے پھر کوئی بھی آدمی جس کا بھی ایمان کمال درجے کا ہو، وہ نہیں کہتا یہ کیسا حکم ہے، وہ نہیں کہتا میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کب کہتا ہے، کون کہتا ہے، یہ کب کہتا ہے اور کون کہتا ہے کہ حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ جب کہتا ہے آدمی جب ایمان ناقص ہو جائے، اور کون کہتا ہے؟ جس کا کمال درجے کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، اور جس کا ایمان کمال درجے کا اللہ پہ بھروسہ و ایمان ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کیا ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ قبول کریں گے نہیں کریں گے، وہ نہیں دیکھتا حالات سازگار ہیں یا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا ایمان اللہ کی ذات پر کمال درجے کا تھا، تو نوح علیہ السلام سے کہا خشکی پر، زمین پر کشتی بنائیے، بالکل عقل کے خلاف، کشتی بنائیے، زمین پر بنائیے، خشکی پر بنائیے۔ بھائی کشتیاں تو پانی کے کنارے بنتی ہیں، پھر پانی میں بہا دیتے ہیں، کشتیاں ہوں یا بڑے بڑے، آج تک 14 سال ہو گئے آپ علیہ السلام کی بعثت کو، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ تو آپ علیہ السلام سے پہلے بھی ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، تو اس زمانے سے لے کر آج تک کشتیاں تو پانی کے کنارے بنتی ہیں۔ آج بھی بھاری بھرگم جہاز یا پانی کے اندر یا پانی کے کنارے، پھر انہیں دھکیلتے ہیں، پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو کشتیاں خشکی پر کیا کام ہے؟ نوح علیہ السلام نے نہیں پوچھا اللہ یہ کیا قصہ ہے، کہا بناؤ، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے بناؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ نے لمبائی، چوڑائی، منزلیں، طبق، چھوٹا بڑا، کون سی چیز کہاں پر، ایک ایک چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بِأَعْيُنِنَا کا مقصد ہمارے سامنے، ہم سے پوچھ پوچھ کر، لمبائی اتنی، چوڑائی اتنی، لکڑی یہاں سے، میخیں اور کیلیں یہاں سے، منزلیں اتنی، فلاں چیز فلاں جگہ، فلاں چیز فلاں جگہ، بیٹھنے کی جگہ یہاں پر، اور عرشے کی جگہ یہاں پر، کھڑے ہونے کی جگہ یہاں پر، بیٹھنے کی جگہ یہاں پر۔ تو نوح علیہ السلام جیسے جیسے اللہ فرماتے رہے، حکم اور وحی آتا رہا، ویسے ویسے کشتی بناتے رہے۔ پہلا اصول یہ بتا دیا کہ آدمی چوں چرا وہاں کرتا ہے جہاں ایمان کامل نہ ہو، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ نہ ہو۔ نبی کا ایمان کامل ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ تمام بھی علیہ السلام نے اللہ سے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ یہ کیسا حکم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، قومیں پوچھتی ہیں، افراد پوچھتے ہیں، علم والے پوچھتے ہیں، عمل والے پوچھتے ہیں، ناقص علم عمل والے پوچھتے ہیں کہ کیسا حکم ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، دھیان رکھیے گا ہم آپ کو ابھی حکم دینے والے ہیں۔ کشتی بننے کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، دھیان رکھیے گا ہم آپ کو حکم دیں گے،
کب حکم دیں گے؟ وفارت تنور، اس کی ایک علامت بتاتے ہیں آپ کو. نوح علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو اس کی ایک علامت بتا دیں، جیسے ہی علامت آ جائے، علامت دیکھ لیں بتا دیجیے گا، علامت دیکھ لیں تو بتا دیجیے. وہ علامت کیا ہے؟ جب تندور میں سے جوش مار کے پانی باہر آئے، ہر چھوٹے بڑے سوراخ سے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے، ہر چھوٹے بڑے درخت سے، ہر چھوٹے بڑے پتے اور ٹہنی سے، یہاں تک کہ تندور کا کام آگ جلانا ہے کا تندور سے بھی جوش مار کے پانی باہر آئے، آپ سمجھ جائیں اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا. وفارت تنور، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارَتْ تَنُورُ، بس ہمارا حکم اس وقت آ جائے گا. آپ سمجھ لیں کہ جس وقت تندور میں سے بھی پانی نکلنے لگے. جب تندور سے پانی نکلنے لگا، نوح علیہ السلام قرآن حکیم اور وحی کے ذریعے، جو آج ہم تک قرآن حکیم کے ذریعے ان تک وحی کے ذریعے پہنچ گیا. تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جو جانور پانی میں تیرنا جانتے ہیں، پانی کے جانور انہیں نہیں. آدمی بھی خشکی پہ رہتا ہے، پانی پہ نہیں رہتا. تو انسانوں میں سے جتنے فرمانبردار ہیں سب کو 80-82 آدمی، اور وہ جانور جو خشکی پر رہتے ہیں، پانی پر رہتے ہیں انہیں نہیں. جو خشکی پہ رہنے والے ان میں سے بھی ایک جوڑا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، انہیں اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیجیے. آیت مبارکہ سے دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبب کے ساتھ چلایا ہے کہ بھئی قوم کیسے بڑھے گی، نسل کیسے بڑھے گی، پرندے کیسے بڑھیں گے، جانور کیسے بڑھیں گے. کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کا آیا ہوا عذاب ختم ہو جائے گا تو نسل ایک جوڑا موجود ہونا چاہیے، ہم پھر نسل بڑھا دیں. کہ اللہ پاک بغیر جانوروں کے نسل نہیں بڑھا سکتا، بغیر انسانوں کے لوگوں کو آباد نہیں کر سکتا، بغیر انسان کے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا آپ کے ساتھ قوم ہے، انسان ہے، ان انسانوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے، بغیر سبب کے کچھ نہیں. جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں اللہ کرنے والا ہے، تو بھائی اللہ کے کرنے سے انکار تو کسی نے نہیں کیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. یہ ہے وہ بیوقوفی، یہ وہ کم عقلی، یہ وہ کم علمی کہ آدمی کہتا ہے اللہ نے کرنا ہے. کرنا اللہ ہی نے ہے، لیکن اس اللہ نے کرنے کے لیے سبب دیا، اسباب دیے کہ تم ایسے کرو ہم ایسے کریں. تمہیں روزی چاہیے تم کوشش کرو. کوئی زمین پر محنت کر رہا ہے اللہ اسے روزی دے رہا ہے. کوئی فضا میں محنت کر رہا ہے اللہ اسے روزی دے رہا ہے. کوئی زمین کے اندر جا کے محنت کر رہا ہے اللہ روزی دے رہا ہے. کوئی کچھ بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی کچھ جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے، اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہے. لیکن کب؟ اسباب کو اختیار کرو. تو اللہ نے فرمایا اسباب کو اختیار کریں. اس دنیا کو اپنے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو جو کم عقل آدمی یہ خیال کرے کہ بھئی مجھے اسباب کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اسباب کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. وہ فطرت کے اور نیچرل زندگی سے دور زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، سب چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا. ان اسباب کو اختیار کرتے چلے جائیے. کرنا کیا ہے؟ جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے دینا ہے، ہمارا کام ہے اسباب کو اختیار کرنا. ہمارا کام یہ تھا کہ اسباب کو ارباب نہ بناتے، سبب کو سب کچھ نہ سمجھتے. ہم نے سبب کو سب کچھ سمجھ لیا. دینا اللہ نے تھا، کہا اللہ نے دینا ہے، ہم اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگے. تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسباب اختیار کریں، ایک جوڑے کو اپنے ساتھ لے لیں. نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کی اولاد میں اگر کوئی نافرمان ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اس کے بارے میں سوال نہیں کیجیے گا، اسے ہم نہیں بچائیں گے. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اسے تو ہم عذاب ہی دیں گے. اللہ میرا بیٹا کا مسئلہ بیٹے کا نہیں ہے، مسئلہ فرمانبرداری کا ہے. اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ اللہ کے اصول اور ضابطہ ہے فرمانبرداری کا. چاہے کسی دیندار کی اولاد ہو، بے دین کی اولاد ہو،
یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد گھر والے کا جو فرمانبردار نہیں ہے تو نہیں ہے، جو فرمانبردار نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ انہم مغرقون، ہم نے انہیں عذاب ہی دینا ہے، اس لیے کہ جیسے آپ لوگوں کے لیے ہم سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ مانتے نہیں ہیں، ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، آپ کے گھر والے بھی تو نہیں مانتے تھے، آپ کی اولاد بھی تو نہیں مانتی تھی، تو آپ کی اولاد کو بھی ہم نہیں بچائیں گے۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے ابھی بھی میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے یقین کر کے میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان میں اوپر ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا۔ ابا جان نے کہا نوح علیہ السلام نے، بیٹے آج ٹیلے پہ چڑھنے والے بھی نہیں بچیں گے، آج ٹیلے پہ چڑھنے والے بھی، آج تو وہ بچے گا الا من رحم ربی، جسے اللہ بچائے گا۔ ابھی بھی سمجھ لے، مان لے۔ اس نے کہا ابا جان مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا بیٹے جب سمجھ میں آئے گی اس وقت نہیں ہوگا، آج وقت ہے تو سمجھنے کو تیار۔ قیامت تک کے لیے اصول لے، اولادوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، سب کے لیے اللہ نے اصول بنا دیا۔ موقع پہ سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ میں آتی ہے موقع نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا۔ ابا جان میں اوپر ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا، میرا بچہ آج کوئی نہیں بچے گا الا من رحم ربی۔ کہا جب تیری سمجھ میں آئے گا، پانی تیرے پیروں سے تیرے پیٹ تک، تیرے پیٹ سے تیرے سینے تک، تیرے سینے سے تیرے سر تک، اور جب سر سے اوپر نکل جائے گا، جب تجھے سمجھ آئے گی تو موقع نہیں ہوگا، اور آج موقع ہے تو تو سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ ہم جن کے چھوٹے ہیں یا جن کے بڑے ہیں، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو یوں ہی سمجھا رہا ہوتا، ہم جن کے چھوٹے ہیں ہمارے بڑے ہمیں اسی طرح سمجھا رہے ہیں، ہم جن کے بڑے ہیں ہم اپنے چھوٹوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بات سمجھو، بات مانو۔ تو اللہ نے ایک اصول اور اسلوب بنا دیا کہ ہر بڑا چھوٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اور ہر چھوٹا اپنے بڑوں کو بے وقوف سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا یہ ایسی گھومتی ہوئی دنیا ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو بے وقوف، اور ہر بڑا اپنے چھوٹے کو سادہ سمجھ کر، کم عقل سمجھ کر سمجھا رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا وقت پر سمجھتا نہیں ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے میرے بڑے صحیح کہہ رہے تھے، اب اس کے چھوٹے کہتے کہ ہمارے بڑے غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم انہیں غرق کریں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، آپ اور آپ کے ماننے والے جب کشتی میں سوار ہو جائیں، تو کشتی میں سوار ہونے کے بعد، کشتی میں سوار ہونے کا مقصد کہ ہم نے آپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کے پاس بچنے کے اسباب مہیا ہو گئے، پانی موجود، پانی کے اوپر کشتی موجود، کشتی کے اندر چند لوگ موجود، لاکھوں لوگ نیچے تڑپتے، گرتے، پڑتے، ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، اور چند لوگ 82، 83، 84 لوگ، اور ایک ایک جانور کا جوڑا وہ کشتی میں نظر آ رہے ہیں۔ ڈوبنے والے انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ڈوبنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے موقع پر آپ کو ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے فَقُلْ الْحَمْدُلِلَّہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس ذلت کی موت سے محفوظ رکھا۔ قُلْ الْحَمْدُلِلَّہ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تو نے ہمیں نافرمانوں سے علیحدہ رکھا، ہمیں محفوظ رکھا۔ تو ایسے موقع پر جب آپ پانی میں تیر رہے ہوں اور سفر کر رہے ہوں، اور لوگوں کو ڈوبتا ہوا، مرتا ہوا، بے سر و سامان دیکھ رہے ہوں، تو اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے ہمیں بہترین انجام تک پہنچانے والے، ہمیں عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے حدیث میں یہ دعا آتی ہے کہ جب آدمی سفر شروع کرے تو پہنچنے پر، سفر کے اپنے مقام پر پہنچنے پر اس دعا کا اہتمام کرے، رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین، اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ تو نے منزل مقصود تک پہنچا دیا، تو ہی سب سے زیادہ اچھی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال اہتمام کیا ہے تاکہ انسان ہر موقع پر اللہ کے خاص فضل کے ساتھ اور اللہ کی نگاہ میں اللہ کے رحم کے ساتھ زندگی گزارتا ہو۔
ان فی ذلک لآیہ، اے لوگو اس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ ہر قوم کو اللہ نے آزمایا ہے، ہر قوم آزمائش میں رہی ہے، بس جو لوگ آزمائش میں رہے وہ آزمائش والے آزمائش میں، بچنے والے محفوظ رہنے والے محفوظ، اور عذاب میں مبتلا ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کیا کمال درجے کا اللہ نے انعام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سب کے واقعات کو قرآن حکیم میں جمع کر دیا۔ اب ہمیں سب کے واقعات معلوم ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے کے، بحیثیت تفسیر جاننے کے، اب مسلمانوں کو سب کے واقعات معلوم ہیں۔ نوح علیہ السلام قوم کا حال کیا تھا، شیس علیہ السلام قوم کا حال کیا تھا، ہود علیہ السلام قوم کا حال کیا تھا، لوط علیہ السلام قوم کا حال کیا تھا، نوح علیہ السلام قوم کا حال کیا تھا، آدم علیہ السلام قوم کا حال کیا تھا۔ سب کے حالات قرآن حکیم کتنا بڑا احسان اور انعام ہے امت مسلمہ پر کہ باتیں ساری سچی، کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جتنی باتیں سب سچی ہیں اور کوئی رد و بدل نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے نہ ہوئی ہے۔ تو ساری باتیں ہر زمانے میں جس کے پاس بھی قرآن حکیم موجود ہے اس کے پاس سچی کتابیں، سچی باتیں اور سچے واقعات موجود ہیں کہ بھئی پہلے والوں کے ساتھ یہ ہوا۔ ان فی ذلک لآیہ، ہمارے لیے اس میں نشانی اور عبرت ہے کہ بھئی اگر ہم خدا نہ خواستہ اس رخ پر چل رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس رخ پہ نہیں ہے تو فقل الحمدللہ الذی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن